بالله الذي الحمد لله الذي صدق وعدنا بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات والصلاة والسلام على سيد الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب رب کائنات نے اس دنیا کے جہان کا نظام چلانے کے لیے نظام کائنات کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہی ضابطہ اور اصول بنایا ہے، جس ضابطے اور اصول کے ماتحت اگر کسی انسان کا یقین اور ایمان بن جاتا ہے تو وہ شخص اس دنیا کے جہان کے اندر نہ ناکام ہوتا ہے، نہ خستہ خراب ہوتا ہے، نہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب اس وقت بنتا ہے جب انسان مالک کے بنائے ہوئے اس ضابطے پر یقین نہیں کرتا، اپنے خیالات، اپنے تصورات اور اپنے بنائے ہوئے اصول کو تو اپنا لیتا ہے، اس کے مطابق یقین بنا لیتا ہے، لیکن جو انسان کے تحفظ کے لیے، انسان کی بقا کے لیے اللہ نے ضابطہ اور اصول مقرر کیا ہے، اس پر بندے کا جب یقین ناقص ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کے اندر دوچار ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابی کی ضمانت اگر ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور قانون کے اندر ہے۔ اللہ نے اصول اور قانون بنایا ہے، اگر بندہ اس پر 100% کامل اور مکمل یقین اپنا بنا لے
تو اس بندے کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ اس دنیا کے اندر جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت تک اس بندے کو موت ہی نہیں دیتا، اس وقت تک اس بندے کو دنیا کے جہان سے واپس ہی نہیں بلاتا جب تک اس بندے کو دنیا کے جہان کے اندر اگلے جہان کی کامیابی کا میں اس کو سرٹیفکیٹ اور تمغہ عطا نہ کر دوں۔ پر شرط ہے کہ بندہ مرتا مر جائے لیکن مالک کے بنائے ہوئے قانون کے اندر کوئی شک اور شبہ پیدا نہ کرے، اس کے اندر کمزوری نہ آنے دے، اس بنائے ہوئے قانون کے اندر اتنا کامل یقین پیدا ہو جائے کہ دنیا کے خیالات غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کے حالات غلط ہو سکتے ہیں، لیکن میرے مالک کا بنایا ہوا قانون جو میرے حق میں آیا ہے اس میں کوئی غلطی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ مالک نے قانون بنایا کہ بندہ اس دنیا کے جہان کے اندر یقین پیدا کر لے کہ مالک نے جو تقدیر بنائی ہے وہ مالک کی تقدیر دنیا کی ہر چیز پر غالب ہے، دنیا کی ہر چیز پر مالک کی تقدیر اور مالک کی لکھت، مالک کی تحریر سارے جہان کے اوپر غالب ہے۔ دنیا کے جہان کے اندر تقدیر کے مقابلے میں ہے تدبیر، سوچ، فکر، غور اور خوض ہوتا ہے۔ دنیا والے کرتے ہیں تدبیر، مالک اوپر سے لکھتا ہے تقدیر، اور جب یہ دونوں چیزیں آپس کے اندر مل جائیں، ادھر وقت کا بادشاہ تدبیر کرتا ہے، وقت کے لوگ تدبیر کرتے ہیں، وقت کے مشرک اور بے دین لوگ تدبیر کرتے ہیں، وقت کے جابر ظالم لوگ تدبیر کرتے ہیں، اور ادھر ایک نہتا کمزور مسلمان انسان اس کا یقین ہے کہ مالک کی تقدیر ہے، ادھر دوسرے تمام لوگوں کی تدبیر ہے۔ اب سارے جہان کی تدبیر جمع ہو جائے، وقت کا بادشاہ تدبیر کرتا ہے، وقت کا وزیر تدبیر کرتا ہے، وقت کا امیر تدبیر کرتا ہے، عوام الناس تدبیر کرتی ہے، اپنے برائے تدبیر کرتے ہیں، دوست احباب تدبیر کرتے ہیں، دنیا کے دشمن تدبیر کرتے ہیں، اور مقابلے کے اندر مالک اس بندے کی تقدیر لکھتا ہے۔ اب جب دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، دونوں چیزوں کا تقابل ہوتا ہے، دونوں چیزوں کا موازنہ ہوتا ہے، دونوں چیزوں کو ہم پلہ رکھا جاتا ہے، تو پھر مومن انسان کو کیا سوچنا چاہیے ایسے مرحلے کے اندر، ایسے میدان کے اندر جب میدان یہاں پہنچ جاتا ہے کہ دنیا کی تدبیر مالک کی تقدیر کے مخالف ہے، بادشاہ کی تدبیر مالک کی تقدیر کے مخالف ہے، حتیٰ کہ دنیا جہان کا ذرہ ذرہ، چاہے کوئی تنکا ہے، چاہے کوئی شجر ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے جس شکل کے اندر ہے، اس کی تدبیر مالک کی تقدیر کے اپوزٹ ہے اور مخالف ہے۔ اب مومن کو اس میدان میں کیا سوچنا چاہیے، کیا ایمان بنانا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں مومن کا ایمان تو یہی جواب دیتا ہے دنیا کی تدبیر ناکام ہو سکتی ہے، میرے مالک کی تقدیر میں فرق نہیں آ سکتا۔ ایمان اسی طرح ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان یہ ہے کہ میرے مالک کی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ نہ پرانی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی فرق آ سکتا ہے، نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، میں اللہ صرف اکیلا اللہ ہی ہوں جو دنیا کے اندر اپنی تقدیر اور اپنے فیصلے کے اندر تمام جہان کی تدبیروں پر غالب آ سکتا ہوں۔ دنیا کی تدبیریں اگر مٹانے کی ہیں، اگر میرے مالک کی تقدیر بچانے کی ہے تو میرا ایمان ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ دنیا مٹانے کی تدبیر کر رہی ہے، مالک میرا بچانے کی تقدیر لکھ رہا ہے، تو بچانے والی تقدیر غالب ہوگی، مٹانے والی تدبیر ناکام ہوگی، خستہ خراب ہوگی، ذلیل و خوار ہوگی۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر کچھ مثالیں دی ہیں تاکہ مومن انسان مثال سنے، اس کا ایمان اگر کسی وجہ سے کمزور پڑ رہا ہے تو وہ مثال سن کے اس کا ایمان بڑھ جائے، مزید مستحکم ہو جائے، مضبوط اور اقوی ہو جائے، کامل اور مکمل ہو جائے۔ اللہ نے مثالیں دی ہیں تاکہ مثال سے مسئلہ واضح ہو جائے۔
ایک دور تھا حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ویسے تو یعقوب علیہ السلام ایک دیہات اور کنعان کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ساری مصر کے اندر آ گئی. کہاں آ گئی؟ مصر کے شہر کے اندر آباد ہو گئی. آباد ہونے کی وجہ سے وہ دیہاتی ہونے کے بجائے سارے کے سارے شہری ہو گئے، شہر کے اندر رہنے سہنے والے ہو گئے. وہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے اوپر جو بھی بادشاہ آیا وہ ظالم ہی بادشاہ آیا، کوئی عادل بادشاہ نہیں آیا. ظلم سہتے سہتے بنی اسرائیل کا وقت یہاں تک پہنچا کہ ان کے اوپر ایک بادشاہ ظلم کرتا رہا، وہ بھی دنیا سے مٹ گیا. دوسرا بادشاہ ظلم کرتا رہا، وہ بھی دنیا سے مٹ گیا اور مٹ کے ختم ہو گیا. ایک بادشاہ آیا ولید بن مصعب. کیا نام تھا؟ ولید بن مصعب. یہ مصر کا بادشاہ تھا اور مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا فرعون. لقب کیا ہوتا تھا؟ لقب ان کا فرعون ہوتا تھا، اصل نام اور ہوا کرتا تھا. لہذا فرعون کا اصل نام ہے ولید بن مصعب. تو جب فرعون کا زمانہ آیا، اس ولید بن مصعب کا زمانہ آیا، تو اس ولید اور فرعون نے تمام بادشاہوں کے ظلم کو اپنے ظلم سے شرما دیا. اتنا ظلم کیا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی. بنی اسرائیل خود کہتے ہیں باقی بادشاہ تو دنیا کے معاملے میں ظالم آئے، لیکن ولید بن مصعب فرعون دین کے معاملے میں بھی ظالم انسان آیا ہے کہ وہ آیا اور اس نے اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی. او کائنات والو، ساری کائنات کا رب میں ہوں. کوئی چھوٹا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ چھوٹا ہوگا، کوئی کمزور رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کمزور ہوگا. لیکن میں ولید بن مصعب جو بادشاہ بن کر آیا ہوں، میں جو تخت بادشاہی پر بیٹھا ہوں، میں چھڑا بادشاہ ہی نہیں ہوں، بلکہ انا ربکم الاعلی. میں تو ساری کائنات کے رب سے اعلیٰ رب بن کر آیا ہوں، میرے مقابلے کے اندر آنے والا کوئی نہیں ہے. اب اس کی ساری تدبیر آئے گی. اس کی کیا آئے گی؟ اس رب کی ساری تدبیریں آئیں گی. رب تو نہیں ہے لیکن مدعی ہے رب تو بنا ہوا ہے، دعویٰ تو ربوبیت والا اس نے کیا ہوا ہے، اور دنیا والوں کو کیا کہتا ہے کہ میں رب ہوں. یعنی اس نے تدبیر یہ کی ہے کہ رب کا دعویٰ کرنے سے میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا، میری بادشاہی مضبوط ہو جائے گی، میری شان و شوکت بڑھ جائے گی، میرا قوت اور میری طاقت بڑھ جائے گی، اور میں دنیا کے اوپر غالب آ جاؤں گا. میرے سامنے بولنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اس نے تدبیر سوچی. یہ اس نے او یار بولیا کرو، اس کے سوچی. اے فرعون دی اپنی سوچ ہے، اے فرعون دی اپنی تدبیر ہے، اے فرعون دا اپنا خیال ہے. اور دیکھنا کہ فرعون دی تدبیر ایک سائیڈ تے، میرے مالک دی تقدیر ایک سائیڈ تے. سارے جہان دے اندر تھوڑی جی نظر دوڑا کے ویکھ دے ہو کہ تقدیر غالب آندی ہے یا بندے دی تدبیر غالب آندی ہے. لیکن قرآن پاک دا جس ٹائم مطالعہ کرسو، اللہ دا قرآن بول بول کے آکسی کہ دنیا دا ایک فرعون نہیں، سارے فرعون جمع ہو ونجن. قیامت تک واسطے اگلے فرعون جڑے آون والے نے، جڑے پیدا ہون والے نے، او بھی جمع ہو ونجن. انہاں دیاں سوچاں جمع ہو ونجن، انہاں دیاں تدبیراں جمع ہو ونجن، انہاں دے خیالات جمع ہو ونجن. اللہ دا قرآن بول کے آتا ہے او کائنات والے ہو، ساری کائنات دے فرعون دیاں تدبیراں تا ناکام ہو سکدیاں نے، پر میرے رب اور میرے مالک دی تقدیر کدے غلط ناکام نہیں ہو سکتی.
انا ربکم الاعلی، او کائنات والو سب سے اعلیٰ میں ہوں، سب سے افضل میں ہوں، ساری کائنات کے کام کاج کرنے والا میں ہوں، ساری کائنات کو دکھ سکھ میں مبتلا کرنے والا میں ہوں۔ جب اس نے رب کا دعویٰ کیا اپنی سوچ کے مطابق کہ غالب آ جاؤں گا، کیا آ جاؤں گا؟ غالب آ جاؤں گا۔ رب کا دعویٰ تو کر دیا لیکن اس دعوے کو ہر کسی نے مانا نہیں ہے۔ اس کی سوچ تو یہ تھی، اس کی تدبیر تو یہ تھی کہ جب میں یہ دعویٰ کروں گا تو میرے دعوے کو ہر ایک مان جائے گا، ہر آدمی ڈر کی وجہ سے مجھے رب ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ جب اس نے یہ سوچا، اس سوچ کے مطابق دعویٰ کیا، سارے لوگ ڈر کی وجہ سے کہنے لگے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، انت ربی انت ربی انت ربی۔ اسے رب کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس نے اپنی ربوبیت کا سکہ بٹھانے کے لیے اعلان کر دیا کہ سب لوگوں کو بلاؤ، سب لوگوں کو کیا کرو؟ سب لوگوں کو بلایا جائے، میرے دربار کے اندر لایا جائے، اور سب لوگوں کو حکم کرو کہ اسجدوا لفرعون، فرعون کو کیا کرو؟ اس نے اپنی ربوبیت منوانے کے لیے سکہ اور دھاک بٹھانے کے لیے اعلان کروا دیا کہ لوگوں کو کہو کہ آؤ فرعون کو سجدہ کرو۔ یہ اب فرعون نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا رب بن گیا، تمہارا مشکل کشا حاجت روا بن گیا۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اعلان کرایا تو لوگ آتے گئے، جو بھی آیا فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے کہ سجدہ نہ کیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ کمزور لوگ، کون؟ کمزور لوگ جن کی سوچ غلط ہے، جن کا تصور غلط ہے، جن کا ایمان اور یقین غلط ہے، وہ لوگ تو سجدہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک نے سجدہ کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، ہر آدمی جھک رہا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور نسل سے کوئی بندہ نہیں آیا۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل کا کوئی بندہ نہیں آیا جو فرعون کو سجدہ کرنے کی نیت سے ادھر تشریف لے آتا۔ کوئی بندہ نہیں آیا، نہ کوئی سجدہ کرنے والا، نہ کوئی اس کی تعریف کرنے والا، نہ اس کے نام کے رکوع کرنے والا۔ حتیٰ کہ فرعون نے کہا جو میرے پاس آ گئے انہوں نے تو سجدہ کر لیا، اب اس طرح کرو میرے وزیروں، میرے مشیروں، میرے نام کی اور میری شکل و صورت کی تصویریں بنا لو، مجسمے بنا لو اور بت بنا لو، سونے کے بناؤ، چاندی کے بناؤ، جواہرات اور موتیوں کے ساتھ ان کو جڑوا دیا ہے، مجسمے بنا دیے گئے ہیں۔ اور اعلان کر دیا کہ ہر مجسمہ ہر صوبے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر جو لوگ دور دراز سے مجھے سجدہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر میرے بت اور میری شکل کو سجدہ کر لے، پھر بھی میں راضی ہو جاؤں گا کہ چلو یہاں نہیں آ سکتے تو وہاں بھی میری تصویر کو سجدہ تو کر رہے ہیں۔ چلو جناب، بت تیار ہو گئے، تصویریں اور شکلیں تیار ہو جاتی ہیں، سونے اور چاندی سے ہیرے جواہرات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ان تصویروں کو جا کے ہر چوک میں لٹکایا جاتا ہے۔ اور کچھ تو یوں کیا گیا، سونے اور چاندی کے پرندے بنائے گئے، مصنوعی درخت بنائے گئے، درختوں کے اوپر ان پرندوں کو بٹھایا گیا، ان کو اس کیفیت میں بنایا گیا کہ جب ایک طرف سے ہوا کا جھونکا آتا تو ہر پرندے کی آواز سے نکلتا، ہر پرندے کی زبان سے نکلتا سجدہ کرو فرعون کو، سجدہ کرو فرعون کو، سجدہ کرو فرعون کو۔ پرندے بول رہے ہیں، مجسمے بول رہے ہیں، اور لوگ آوازیں لگا رہے ہیں کہ سجدہ کر لو اگر بچنا چاہتے ہو، سجدہ کر لو اگر امن چاہتے ہو، سجدہ کر لو اگر زندگی چاہتے ہو۔ تو اس انداز کے اندر اس نے سب کچھ کرا دیا، لیکن بنی اسرائیل پھر بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار، انہاں وچوں کوئی بندہ تیار، او میرے خالے لوہے دی لٹھ او پکے ہو گئے تھے، مضبوط ہو گئے۔ اس بنا تے فرعون نے ایک دیاڑے آکھیا وزیر نو، وہ حامان انج کر کے میرا پیغام دے، جڑے بنی اسرائیل دے بڑے بڑے سردار ہیں انہاں نو میرے کول لے آ۔ سرداراں نو پیغام پہنچا،
سردار فرعون دے دربار دے اندر آئے. فرعون نے اس سرداراں نال گل کیتی کہ گل یہ ہے کہ ساری دنیا مینوں رب من گئی ہے تے سجدہ کر رہے پر تواڈی قوم تے برادری والے سانو سجدہ نہیں پکڑ دے. ایدا مطلب یہ ہے کہ تسا دنیا تے جینا جے تانوں زندگی دا تما تے لالچ ہوے ہاں تا تسا سب تو پہلے میرا سجدہ کرو. ہاں اس میرے سجدے دا انکار اج سمجھو کہ تانوں دنیا دا جہان پسند کوئی نہیں، تسا کوئی اور جہان ویکھنا چاہتے ہو. اس واسطے میرے طرف تنبیہ ہو گئی تے چیلنج ہو گیا. اگر سجدہ کرن واسطے تیار ہو تو تسی زندہ رہ سکتے ہو، میرے ملک چ رہ سکتے ہو، میرے علاقے چ رہ سکتے ہو. اگر تسا سجدہ نہیں کرنا، مینوں اپنا بڑا رب تسلیم نہیں کرنا، بڑا گرو گھنٹال تسلیم نہیں کرنا، تو پھر اپنی جان دی خیر مناؤ، تانوں چند دنوں دے اندر مٹا دے سا. جس ٹائم اس یہ گل کی تھی اسی ٹائم بنی اسرائیل دے سرداراں نے بادشاہ نو تے فرعون نو سامنے بیٹھ کے آکھیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. او سانو ڈراون والے موت دیاں دھمکیاں نہ دے، اساں زندگی دے پیاسے نہیں، سانو اپنی جان دی لالچ کوئی نہیں، سانو دنیا تے جیندہ رہن دی لالچ کوئی نہیں. اساں تا پہلے بھی اس دنیا نالوں اگلے جہان نو ترجیح دیون والے لوگ ہیں. اساں دار فانی نو ترجیح نہیں دیندے، اساں دار بقا وچ ترجیح دیون والے لوگ ہیں. اساں ابدی جہان نو ترجیح دیون والے لوگ ہیں. اس فانی دنیا تے ساڈا کوئی اعتبار تے اعتماد کوئی نہیں. اس وقت سن لے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. جو تدبیر تیری ہے تو کر لے، تیرے مقابلے میں ہمارے مالک کی تقدیر بھی موجود ہے. اگر تو تدبیر کرے گا تو مالک ہمارا تقدیر کرے گا، اس لیے ہمیں مالک کی تقدیر کے اوپر ایمان ہے، تیری تدبیر کے اوپر ہمارا یقین اور ایمان نہیں ہے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. جیڑا کچھ کرنا ہی کر لے. اے جواب ایمان دے سکتا ہے بندے دی جان. کوئی بندہ آکھے جو میری 10 منی لاش ہے بادشاہ اتنی موٹا تازہ تے میں مقابلہ کر سکدا، موٹے تازے مقابلہ نہیں کردے ہوندے، ایمان مقابلہ کردا ہوندا ہے. مقابلہ باطل دے مقابلے چ کون آندا ہوندا ہے؟ بندے دا ایمان آندا ہوندا ہے. آ ویکھ انہاں دے ایمان دی حالت. بادشاہ نو او دے دربار وچ اے گل ون کے کرنا سوا ایمان دے ہور کسے دی طاقت ہی کوئی نہیں. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. جڑا کرنا ہی کر لے، جو تدبیر تو سوچی ہوئی اودے تے عمل کر کے دکھا دے. تو جڑا کچھ سوچدا پیا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی کرسے دنیا وچ کرسے، اگا تیرا کوئی وس چلنا نہیں. دنیا وچ تو بادشاہ ہے، سانو قید کرا دے تو کر سکدا ہے، سانو پھانسی لوا دے تو لوا سکدا ہے، سانو تو اے ڈراوے نہ دے ڈرن والے اساں کوئی نہیں، خوف زدہ ہون والے اساں کوئی نہیں. ساڈا ایمان انا آمنا بربنا، اساں اپنے رب نال ایمان لے آندا ہے. اساں تے موسی نو رب منن واسطے تیار کوئی نہیں، اساں تیری بڑائی منن واسطے تیار کوئی نہیں. اساں وڈائی دیاں تعریفاں کرنیاں تا کس دیاں؟ اساں تا دنیا وچ آکھنا اللہ اکبر، اللہ ہی ساری کائنات تو بڑا ہے، اللہ ہی ساری کائنات دا اکبر ہے تے اعلی ہے تے اولا تے نرالا تے بالا ہے، اللہ ہی ساری کائنات دا مربی تے محسن ہے. اللہ تو وڈا اور کوئی نہیں، اللہ دے مقابلے چ آون والا کوئی نہیں، اللہ دی تقدیر نو ناکام کرن والا کوئی نہیں، اللہ دی قدرت دے فیصلے دے اندر دخل دیون والا کوئی نہیں، اللہ دے فیصلے نو کوئی ٹھکراون والا کوئی نہیں، اللہ دے فیصلے چ کوئی تبدیلی کراون والا کوئی نہیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. جو کچھ
کچھ تو نے کرنا ہے اس دنیا میں کر لیتے ہوں، تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، تو اپنی بادشاہی کے سر کے اوپر بل بوتے کے اوپر ظلم کرنا چاہے بے شک کر لے، ہم آپ کے ظلم سے ڈرنے والے ہی نہیں، سانو تیرا کوئی ڈر تے خوف تے خطرہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا اسا کہ سوچ لو انہاں کہ سوچیا ہویا ہے، او بادشاہ فرعون نو غصہ آیا، اس وزیراں مشیراں نو بلایا، کوتوالاں نو بلایا، بلا کے آدھا جلدی کرو بڑے بڑے کڑاہ لے کے آؤ، او دے اندر زیتون دا تیل پا دیو اور تلوں اگ لا دیو، جڑے ویلے او کھولنا شروع ہو ونجن تیل انہیں دے اندر گرم ہو ونجے تے تپدا پیا ہوے تے بلکدا پیا ہوے، اس ٹائم تسا مینو اطلاع دیو۔ انہاں چمچیاں تے کڑچیاں وزیراں مشیراں نے جلدی جلدی کڑاہ تیار کیتے نے، او دے اندر تیل پایا گیا ہے، پھر او دے اندر اگ جلائی گئی ہے، جدو اگ جل گئی ہے تیل تپ گیا ہے تے گرم تے کڑک ہو گیا، انہاں کہ جناب کم تیار ہے، کم تیار ہے، انہاں کہ جلدی کرو انہاں بنی اسرائیلیاں نو لے آؤ جڑے ایک اللہ دے نام تے مرن واسطے تیار ہو گئے، ایک اللہ دا سجدہ کر دے، کسے قبر تے حجر نو سجدہ نہیں کر دے، حتیٰ کہ میں رب مینوں بھی سجدہ نہیں کر دے۔ اے آکڑ خان جڑے وہابی توحیدی بنے ہوئے نے، ذرا انہاں نو لے کے آؤ کڑا دے سامنے، انہاں دا ایمان ویکھاں کتنے بھی 100 بندا ہے، انہاں کولو ذرا پوچھاں تا صحیح، حتیٰ کہ اس نے مومنوں کو بلایا اور کڑاہ کے سامنے انہوں نے کھڑا کر دیا، تیل ان کے سامنے ابلتا اور کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ بھی پتا ہے جو اس میں جائے گا وہ بچ سکتا کوئی نہیں، اب موت سامنے نظر آ رہی ہے، گرم تیل کھولتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایمان بھی نظر آ رہا ہے۔ ایمان کہتا ہے جے میرا ساتھ دو گے تو جنت تک میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب فرعون کہتا ہے اگر میرا ساتھ دو گے تو دنیا میں مزے کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اب وہ سامنے مقابلہ آ گیا، تدبیر اور تقدیر کا فیصلہ آ گیا۔ اب جس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سب کو جلدی کرو اس کڑا اور تیل کے اندر ڈالنا شروع کر دو، حتیٰ کہ ایک ایک آدمی کو پکڑتے گئے اور اس میں ڈالتے گئے، وہ تلا ہوا وہ بھنا ہوا ایک پکوڑے کی شکل بن گیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس تیل کے اندر ختم ہو گیا، اللہ کے نام کے نعرے مارتے ہوا اپنی جان کو قربان کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ ایک ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا، حتیٰ کہ کثیر تعداد کے اندر اللہ والوں کو اور ایمان والوں کو جب جلایا گیا اور اس تیل کے اندر ڈالا گیا، اللہ اللہ کیا منظر ہوگا، آسمان روتا ہوگا، زمین چیختی ہوگی، پہاڑ لرزہ برندام ہوں گے، دنیا کانپتی ہوگی جب فرعون نے یہ ظلم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ میرے اللہ تیری شان کے اوپر قربان ہو جاؤں، جو تیرے نام کی قربانیاں دیتے ہیں مالک تو بھی ان کے ساتھ بالکل صحیح وفا کرتا ہے، تیری وفا کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے ڈالا اور اکثر لوگوں کو جلا ڈالا تو وزیر حامان آ گیا، اسا کہ وہ فرعون بے آنا ان سارے نو جلا کے جو ماری لئی ویندا ہے، ختم کیتی ویندا ہے، جڑے بڈھے ان شودے اپنی موتی مر گئے تے جڑی نویں نسل تے جوان ہے انہاں نو تو ماری ویندا ہے، تے تیری رب دی ربوبیت دا اعلان کون سن ختم ہو ونجن، سارے نو جلا دے اپنی تدبیر تے سوچ دے مطابق۔ تیرا خیال تے ہے جو میں کامیاب ہوے سا، مینوں لگدا ہے جے انج کیتو تو ناکام ہوے تے جدو بندے دنیا تے راہ تے نہیں کوئی نہ تینوں رب کھوتے مننا ہے۔ اس وقت سوچ تے عقل نال کم لے، بندے دا پتر بن، تھوڑا جا انہاں نو مہلت دے، تھوڑا جا ڈرا دھمکا دھمکی دے، سوچن دا موقع دے، متا کوئی ایک دو وچوں کیڑے کاویں۔ او سکا اے گل ٹھیک ہے، جو آدمی بچ جاتے ہیں ان کو بلا کے فرعون نے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، چند دنوں کی سوچ لو کیا کرنا چاہیے، ایمان کا سودا پیارا یا جان کا سودا پیارا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مہلت تو لے لیں گے پر بات ہماری جو آج ہے کل بھی وہ بات ہوگی، اساں اج بھی اپنی گل تے پکے ہیں تے کل بھی اپنی گل تے انجے پکے مضبوط ہیں، باقی تیری مرضی مہلت دے تے بھاوے نہ دے۔ اس وزیراں دے مشورے دے مطابق لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں گھروں کے اندر۔ اسی مہلت کے دوران رات کو سویا فرعون، رات کو سویا فرعون، آدھا جو میں رب ہاں تے نیندر آوے تے جل ہی نہیں سکتا، بہ نہیں سکتا،
منجی تے تھیندا لمما تے ساری رات خراٹے پہ ماردا ہے اونج آدا کہ میں کون ہاں؟ حالانکہ رب کیا آدا ہے میں تہاڈا رب ہاں لوگو میرے رب ہون دی دلیل لا تاخذہ سینۃ ولا نوم نہ نیندر میرے نزدیک آ سکتی ہے نہ نیندر دا غلبہ میرے نزدیک آ سکتا ہے میں ہمیشہ جیندا جاگدا سونے تو پاک ہاں رب تو اپنا کمال اے دس ہے اے دنیا نو دن نو دسدا انا ربکم الاعلی رات ہوے تے خراٹے کھڑل کھڑل پی ہوندی ہے ستا ہے تے جاگدا ہی کوئی نہیں ستا ہے رات نو خواب ویدا ہے کہ ویدا ہے خواب دے اندر ویدا ہے ایک اگ نکلدی پئی ایک سائڈ تو اگ دے شولے پہ آندے نے جڑے ویلے آویں قبطیاں دے گھراں دے کول انہاں نو جلائی ونجن قبطی ہے جڑے اونوں منن والے فرعون نو منن والے قبطیاں دے گھراں نو جلائی ونجے تے جڑے ویلے اگ آوے اللہ والیاں دے گھر اللہ والیاں دی وسطی دے اندر اس محلے دے اندر تے اگ پاسے پاسے ہو ونجے بنی اسرائیل دے ایک گھر دا ایک تنکا وی خاک نہیں ہویا راکھ نہیں ہویا اللہ ہی حفاظتاں پیا کردا ہے بندے دی تدبیر ویکھو تے میرے مالک دی تقدیر دے فیصلے ویکھو اللہ کریم حفاظت کر رہے ہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ آگ قبطیوں کے گھروں کو جلائے رکھتی ہے اور بنی اسرائیل کے گھروں کے قریب ہی تک نہیں جاتی اور اچانک دیکھتا ہے ایک طرف سے بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اژدہا نکلتا ہے بہت بڑا سانپ نکلتا ہے اور وہ دوڑتا ہوا آیا میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں اور اس نے میری گردن کے اندر منہ ڈالا اور اسی طرح مجھے لٹکا کے اوندا زمین کے اوپر ڈال دیا بس یہی خواب دیکھنا تھا جلدی جلدی اچانک آنکھ کھلتی ہے اور صبح سویرے اعلان کراتا ہے خواب کی تعبیر بتانے والے جتنے معبر اور نجومی ہیں سب کو بلایا جائے سارے کے سارے آ جاتے ہیں فرعون نے خواب سنایا کہ دیکھو یار عجیب و غریب خواب ہے آگ تو ایک ہے قبطیوں کے گھر جلا دیتی ہے بنی اسرائیلیوں کے گھر بچا دیتی ہے اور سانپ تو ایک ہی محلہ بنی اسرائیل سے نکلتا ہے سیدھا میرے تخت کے اوپر چڑھ آتا ہے اور میری گردن کو پکڑ کے نیچے لوٹا کے الٹا لٹا دیتا ہے اور پھینک دیتا ہے اس خواب کی تعبیر بتاؤ انہاں آکھے جناب فرعون جی تہاڈا ٹائم تھوڑا ہے تھوڑی خدائی دے دیاڑے تھوڑے رہ گئے ہن آون والا ایک توحیدی ہن آون والا ہے ایک موحد ہن آون والا ہے رب دی توحید دا ڈنکا بجاون والا ہن تساں مشرکاں دی خیر ہی نہیں ہن تہاڈی او مشرکو سن لو تہاڈی خیر کوئی نہیں ہن خیر مناؤ تساں بچنا کوئی نہیں ہن راج چلنا توحیدیاں دا ہن راج چلنا ہے موحداں دا ہن آواز چلے گی تو موحد دی راج چلے گا تو موحد کا اعلان چلے گا تو موحد کا ہن تقریر چلے تا موحد دی بادشاہی چلے تا موحد دی صدارت ہوے موحداں دی وزارت ہوے موحداں دی امارت ہوے موحداں دی عزت ہوے موحداں دی شان ہوے موحداں دی ترقی ہوے موحداں دی او مشرکو تواڈے کھانے دے دن تھوڑے نے جڑا کھادا ہے تساں کھا لیا ہن جدوں او آیا جے دے خواب فرعون پیا ویندا ہے او دے آون تو بعد ہن مشرکاں دی خیر ہی نہیں آون والا تا کل ہے اتوں پورا گلا ہے مشرکاں دا اتنی ٹھلا تے گلا نجومی آکھیا بادشاہ سلامت ہن تو سلامت نہیں رہ سکدا ہن تک تو رہ گیا سلامت ہوں تیرا کام ہو گیا خراب ہوں آون والا ہی اس آکے کون آکے موسیٰ کون آون والا ہے موسیٰ اس واسطے لکل فرعون موسیٰ اللہ قانون ہی دنیا دا انج بڑھایا ہے کہ دنیا دا جدوں کوئی فرعون اپنی فرعونیت دا اعلان کرے اللہ انہوں کاننے چاہتا ہے لکل فرعون موسیٰ تو کلا نے پچھو موسیٰ ہی کھلوتا ہی متا اپنی فرعونیت دے نشے وچ آ کے تے ڈاواں ڈول ہو کے تے لوگاں نو بادشاہ کمزور سمجھ کے تے انج کر دے سا تے انج کر دے سا اے اعلان کرن دے ٹائم دل وچ اے سوچی جو پچھو سوٹا لے کے موسیٰ بھی آندا پیا او دا ہی خیال کری جدو موسیٰ آ گیا پھر تیرے پلے ککھ رہنا ہی کوئی نہیں لکل فرعون موسیٰ ہر فرعون واسطے اللہ نے ڈنڈے والا موسیٰ بنایا
ہر دور دے اندر بنایا، ہر زمانے دے اندر بنایا، ہر وقت دے اندر بنایا۔ اس وقت موسیٰ او ہوندا ہے جڑا مشرکاں نو ڈنڈا چاڑھی رکھے، جڑا ڈنڈا اللہ تا موسیٰ دے ہاتھ وچ ڈنڈا پھسایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر آسا ہاتھ وچ پایا کر، چونکہ مشرک کتاباں کولوں ڈردا، دلائل کولوں دلائل دیندے رہو تائیں نہیں سمجھ آندی، مذہب تے عقیدے دیاں گلاں کرو تائیں سمجھ نہیں آندی، سورج دی دلیل سمجھ نہیں آئی، اسمان دی دلیل سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرا موسیٰ 4 کتاباں عرشوں لتھیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا، 4 کتاباں تے مسئلہ سمجھ نہ آیا مشرک نو، 4 کتاباں کچھ نہ کیتا تے ڈنڈے کیتا سیدھا۔ اس واسطے میرا پیغمبر موسیٰ اے ڈنڈا ہاتھ وچ رکھیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا چائی کھلے، اللہ فرماتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے حضرت کے لائی کھلے ہو ہاتھ وچ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدن اللہ سائیاں ہے یا اساج، پتہ تا ہے تینوں پر ایویں میرے کولوں پوچھدا پیا۔ اللہ فرماتا ہے مینوں بھی پتہ ہے جو ڈنڈا ہے تیرے ہاتھ وچ، پر پوچھدا تاں پیا تاکہ اس ڈنڈے دے فائدے دا دنیا نو پتہ لگ ونجے جو ڈنڈا موسیٰ ہاتھ وچ پکڑیا کیوں ہے۔ ہاں جی کے لائی ہاتھ وچ آکے ہے یا اساج، اللہ ڈنڈا شریف لئی کلا۔ اللہ فرماندا کی کرسے اس ڈنڈے نو خدا دا بندہ کیوں چاہیا کی کرسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے نے میرا اللہ جڑے ویلے تھک پوندا تاویں ڈنڈا کم آویندا ہے، جڑے ویلے تھک ویندا میرا ڈنڈا میرے کم آندا ہے۔ اپنے پاسے دے نال انج لا کے تے ٹیک لا کھلوندا، تھوڑی دیر واسطے تھکاوٹ دور ہو ویندی ہے۔ تے جڑے ویلے میں جنگل دے اندر ونجاں تے پتے تے جھاڑیاں جڑیاں اونچیاں ہوندیاں نے، بکریاں نو پتے جھاڑ جھاڑ کے زمین دے اوتے گراندا تے بکریاں دا کم وی بن ویندا ہے تے میں غریب دا کم وی بن ویندا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے او موسیٰ ہور کے کم لیندا اس ڈنڈے دے کول۔ موسیٰ علیہ السلام آدھے اللہ ہور بھی وڈے کام آنے نے دے کول، وَهِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اس ڈنڈے دے کول ہور بھی کئی کام لینا۔ اللہ کیڑے کیڑے کام لیندا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام آدھے اللہ جے کوئی آونجے پھٹا ہویا دماغ دا، کوئی آونجے قبراں دا پجاری، کوئی آونجے مٹیاں چٹن والا، کوئی آونجے یارویں کھاون والا، کوئی آونجے خیر اللہ دی نیاز کھاون والا، تے اللہ وت اے دے نال اونوں وی سیدھا کردا۔ اس وقت مشرکاں دا دماغ ٹھیک کرن واسطے اللہ نے موسیٰ دے ہاتھ وچ ڈنڈا پھدایا ہے، جو میرا پیغمبر ڈنڈے نال کم کئی ویلے کرنا پوے، جے کتاباں دی گل نہ منن تے سر وچ ہکو ماری ویکھ دماغ ٹھیک ہوندا کہ نہیں ہوندا۔ اے مشرک شودے سوچندے کوئی نہیں، گل کر باندن تے سوچ دے بعد وچ۔ او ایک پاؤڈری ستا آئی نا، کون پاؤڈری آم دے درخت تلے ستا ہوا ہے، ویکھے ستے ادھے کلو دا آم لنگا ہے، تلے ویکھے اس تے ہندوانا لگا ہے 10 کلو دا، آدھا واللہ تیری تقدیر مینوں سمجھ نہیں پی آندی۔ آم جیڑا ایڈا وڈا درخت ہے اودے تے ادھے کلو دی پا دی املی لا چھوڑی ہے، جڑی تلے ول پئی ہے تے اے پتے پین اے دے نال 10 کلو دا ایڈا سرا لا چھوڑیا ہے۔ اللہ تیری تقدیر میرے عقل وچ نہیں پی آندی، تو کیو جے فیصلے کردا ہے؟ اتو توتا بیٹھا ہے، اس املی نو تھوڑا جی اودا مڈ ٹکیا تے املی گری تلے، او 1/2 کلو والی متھے چ لگی تے خون نکلیا، دا اللہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ تیری تقدیر ٹھیک ہے، میری تدبیر ٹھیک کوئی نہیں، مسئلہ انج سمجھ آ گیا ہے۔ یہ ایو 10 کلو والا تو ام تے لاویں ہاں تے میرا کام تو ہو گیا ہی نا۔ اس واسطے مشرک تے پاؤڈری دی مثال انجے میں دیندا ہوندا کہ مشرک نو بھی ڈنڈا لگن تو بعد ہی سمجھ آندی ہے، پہلے سمجھ نہیں آندی۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندے میرا موسیٰ پیغمبر اے ڈنڈا ہاتھ وچ لئی ون تے انہاں نو تا مسئلہ سمجھ آونا ہے۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام واسطے اللہ پاک نے بڑے کمالات تے کرشمات دا تذکرہ قرآن پاک وچ کیتا ہے۔ او فرعون جدوں مقابلے چ آ گیا تے بنی اسرائیل والے اس ٹائم انہاں آکھے جناب عالی اساں تیری عبادت بالکل کرن واسطے تیار کوئی نہیں۔ پھر خواب ویدا ہے تے خواب وچ انہاں نجومیاں بھی دس دیتا جو ہن تیری عبادت دی خیر کوئی نہیں، اس وقت تو تیار ہو ون۔ فرعون نے آکھیا کیوں جناب؟
جے تساں دے او کوئی ایک بندہ آون والا ہے جے دے آون دے نال میرا نظام ٹھپ ہو وجنا تے ختم ہو وجنا، پھر انج کر دے جو اسا اس بندے نو آون ہی نہیں دیندے، اس بندے نو اپنے علاقے وچ آن ہی نہیں دیندے، جے آ گیا تا تو رہن ہی نہیں دیندے، جے آ گیا تا انہوں رہن نہیں دیندے۔ پہلا منصوبہ تا سروں آوے نہیں، پہلا منصوبہ مشرک دا کیوے موحد انسان آوے ہی نہیں، اللہ دی آواز لاون والا آوے ہی نہیں، سارے دے سارے گپاں سناون والے تا ہوون، حلوے دے من مونے تا ہوون، دیگاں تے سر مارن والے تا ہوون، او ریوڑی تلونگڑی کھاون والے تا ہوون پے، او چادراں پاون والے تا ہوون پے، او گھنڈ مانڈا کڈ کے تے ہو دی آوازاں لاون والے تا ہوون پے، پر ایک اللہ دے نام دے نعرے مارن والا، اللہ دی توحید نو بلند کرن والا، اللہ دے تقدسات نو، تجلیات نو، تعلیات نو، تسلیات نو، کمالات نو، جمالات نو، اکمالات نو، اکرامات نو، اللہ دی آیات نو، اللہ دی آلات نو، اللہ دی سکنات نو، اللہ دی حرکات نو، اللہ دی برکات نو، اللہ دے نغمات نو، اللہ دی حیات نو، اللہ دے اعلامات نو، اللہ دے احسانات نو، اللہ دے اکرامات نو سناون والا آوے ہی نہیں۔ پہلی گل ہے آوے نہیں، جے آویں تے ایتھے رہوے ہی نہیں۔ پھر انہاں دا پہلی گل تا اے سوچ دے ساڈی تدبیر دے مطابق کہ او نہیں آ سکدا، آکھے جناب کینے نہیں آ سکدا، اعلان کر دتا فوجیاں نو، او لشکر والے او فرعونی لشکر پھیل ونجو محلیاں دے اندر، پھیل ونجو گلیاں دے اندر، پھیل ونجو بازاراں دے اندر، او جڑا آون والا ہے او آوے ہی نہیں۔ پہلے پابندی لئی اس جو کوئی مرد اپنی زنانی دے کول نہ ونجے، آخر نہ جاسی تے نہ کوئی بچے دی ولادت دا سبب بن سی، اتھوں بھی کم ٹپ گیا، پھر انہوں خطرہ لگ گیا۔ نجوم آخر جناب عالی تساں اے تدبیر کیتی ہے لیکن وہ آ گئی اللہ دی تقدیر دے فیصلے نال آ گئی، ماں دے پیٹ تک تا پہنچ گئی، ہن اگلا سوچ لے۔ اس آخر اچھا اتنیاں تدبیراں کیتے ہیں موڑی آ گئی ہے، اے تا کوئی زبردست خان لگدا ہے، یہ کون لگتا ہے؟ اے زبردست لگتا ہے، زیر دست نہیں جڑا اتنا پابندیاں دے اندر پھر بھی آ گیا۔ اچھا جناب آ گیا ہے، چلو انج کرتے ہیں لشکر نو کون دیندا ہے جیڑا ہی بچہ پیدا ہوے پیدا ہون نال ہی قتل کر دیو، پیدا ہون نال ہی قتل کر دیو، حتیٰ کہ 12,000 بچہ قتل ہو گیا ایک سال دے اندر۔ کتنے بچے قتل ہو گئے؟ 12,000 بچے سال دے اندر قتل ہو گئے، 90,000 حمل گرایا، 12,000 بچہ قتل کروایا۔ جدو یہ معاملہ ہو گیا وت وزیر تے مشیر آ گئے، انہیں کہ جناب علی اے گل چنگی لگدی تا کوئی نہیں پئی، ایک بچے دی خاطر ساریاں نو رگڑی چاہی ویندا ہے، ساریاں نو مکائی ویندا ہے تے ختم کر لیندا ہے، اے معاملہ ٹھیک نہیں تیری سلطنت واسطے، تیری حکومت واسطے۔ اس آکھے چلو انج کرو 1 سال مہلت دیو تے 1 سال قتل کرو، 1 سال مہلت دیو تے 1 سال قتل کرو۔ جڑے سال اس مہلت دیتی آیا ہارون علیہ السلام، کون آیا؟ ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس سال تے قتل دا حکم ہی کوئی نہیں، وہ تو بالکل محفوظ ہے، بالکل مامون ہے، بالکل بے غم ہو کے دنیا تے پیدا ہو گیا۔ انہوں دے بال بچیاں نو کوئی خطرہ کوئی نہیں، وہ دے گھر والیاں نو کوئی خطرہ کوئی نہیں، حتیٰ کہ جڑے سال حکم قتل دا آیا موسیٰ آ گیا ڈنڈے والا، کون آیا؟ آ گیا ڈنڈے والا، آ گیا مشرکاں دی سر دی پیڑ تے آ گیا موحداں دا سچا پیر، آ گیا موسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت شاعر نے آکھے او لوگو جڑا بندے دے واسطے ہزاراں قتل تھی گئے، ہزاراں بچے مک گئے، ہزاراں مک گئے، او تا آ گیا ہے ہزاراں نو ظلمن قتل کیتا گیا ہے، 100,000 طفل سربریدہ شد، 100,000
صد ہزاراں طفل سر بریدا شد تا کلیم اللہ صاحب دیدا شد او ہزاراں بچے قتل ہون تو بعد موسیٰ علیہ السلام دنیا دے اوتے نورانی چہرہ لے کے تے چمکدار نوری چہرے دے اندر آ کے تے منس شہود تے ظاہر ہونا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہو گئے او نجومیاں نے دس دیتا جناب او آ گئی تیری دنیا نو مٹاون والا تیری بادشاہی تے رٹھوئے دے اوتے پانی پھیرن والا تیری ربوبیت نو ختم کرن والا آ گئی ایک اللہ دی ربوبیت اعلان کرن والا آ گئی. فرعون نے آکھیا اچھا آ گیا ہے تو انہوں رہن نہیں دیندے ہوں اصا رہن نہیں دے اس آخ کنج کرو آ کے جلدی کرو تلاش کرو کہڑے گھر دے اندر پیدا ہو گئی ہے ہتاں کے تلاش کرتے رہ گئے او دی ماں نو بھی خطرہ لگ گئی ہے او دی ہمشیرہ نو بھی خطرہ لگ گئی ہے او دے ابے نو بھی خطرہ لگ گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ابے دا نام عمران ہے او دی ہمشیرہ دا نام مریم ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا نام لہیانہ والدہ دا کیا نام ہے لہیانہ مریم دا بھائی ہے لہیانہ دا بیٹا ہے عمران دا بیٹا ہے موسیٰ کلیم اللہ اللہ دا جلیل القدر پیغمبر ہے. او جدو پیدا ہو گیا او دے پیدا ہون تو بعد فرعون دیاں نیندراں مک گئے آدھا کہ آنا ربکم ایک بچہ پیدا ہون نال نیندرا حرام ہو گئے سکون کوئی نہیں اطمینان کوئی نہیں سر دے اوتے ہاتھ رکھ کے پٹیندا بیٹھا ہے تے گھر روندا بیٹھا ہے کہ بن گیا میرے ملک دے اندر اے کیوں آ گئی ہے کیوں آ گئی ہے اور روندا کھاندا ہویا اپنے فوجیاں نو لشکر والیاں نو بھیج دیندا کہ جلدی جلدی اینو ختم کرو تے قتل کر دیو. جڑے ویلے لشکر والے محلیاں وچ پھر دے پیم قتل کرن دی نیت نال بچے نو تلاش کرن دی نیت نال اللہ کریم فرماندے نے موسیٰ دی ماں نو خطرہ بھی پہلے لگا رہندا ہے کدے موسیٰ علیہ السلام نو بستر دے اندر چھپاوے کدے کمرے میں چھپاوے کدے منجی تلے لٹا دیندی ہے کدے کمرے دی چھت دے اوتے لٹا دی ہے جو کوئی اچانک آ نہ ونجے حتیٰ کہ جڑے ویلے تدبیراں کردی پئی ہے اپنے طور تے موسیٰ دی امی بچاون دی تدبیراں کر کر کے اپنے بچے نو محفوظ کر کے حفاظت بھی کر دی حتیٰ کہ جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام دے دشمن گھر دے اندر گھسن دے قریب ہو گئے اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام 1 مہینہ تے 10 دنوں دا ہو گیا کتنی عمر تے پہنچ گیا 40 دن دا معصوم بچہ اپنی مریم بہن دی جھولی دے اندر مزے دی نیندر پیا کردا ہے. اچانک آ گئے تلاشی لون والے موسیٰ دی بہن مریم نو اور تا کوئی خیال نہیں آیا کہ کتھے چھپا دیواں نال جلدا پیا تنور بلدا ہویا اگ چلدی پئی ہے تنور دے اندر موسیٰ دی بہن مریم نے جلدی جلدی چاہ کے تنور سٹ دیندی اللہ تو محافظ ہے کہ دے حوالے کی دس اللہ مینو پتہ ہے جو اگ بھی چلدی پئی ہے اللہ اس اگ دے کولوں تیری تقدیر غالب آندی ہے اگ کدے غالب نہیں آ سکدی جے تیری تقدیر نہ ہوے اگ جلا نہیں سکدی جے تیری تقدیر نہ ہوے پانی غرق نہیں کر سکدا جے تیری تقدیر نہ ہوے بندہ مر نہیں سکدا. اس واسطے میرا اللہ میں تیرے حوالے بھی کر دیاں جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام نو او دی بہن مریم نے تندور دے حوالے کیتا ہے او جڑی ماں دے پیٹ وچوں بچہ نکل کے آیا ہوئے جڑی ماں دی چھاتی تو 32 دھاراں دودھ دیاں پی کے جڑا بچہ ماں دے اکھاں دے سامنے لیٹا ہوئے اس بچے نو اگر ماں دیاں اکھاں دے سامنے بندہ سٹ دے تندور دے اندر اس ماں دے کلیجے کولو بندہ ون کے پوچھے جڑی ماں دی اکھاں دے سامنے او دا لخت جگر او دا نور نظر تے او دا نین نظر ون کے تے تندور دے اندر لیٹا ہوئے اگ چلدی ہوئی دے اندر حتیٰ کہ موسیٰ دی ماں برداشت نہیں کر سکی اپنے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے زمین تے گر گئی ہے بے ہوشی دے عالم دے اندر پئی ہوئی ہے. گھر تلاشی لون والے آ گئے نے کمرے دے اندر ویدے پہنے چھتاں ویدے پہن تے بسترے ویدے پہن لیکن موسیٰ علیہ السلام کسے پاسے ملدا نہیں پیا انہاں دا خیال تندور والے پاسے تک ہی کوئی نہیں جو جلدے تندور دے اندر بچہ کیویں ہو سکدا ہے انہاں ہر پاسے ویکھے نے 4 چفیر تے گھمر گھیر پھیرے پا کے تے مڑ گئے جے ویلے او مڑن لگے نے اس ٹائم موسیٰ دی اماں نو تھوڑا جہا ہوش آندا ہے اپنی بیٹی مریم نو بلا کے آندی ہے میرے موسیٰ نو کدے پایا
مریم بچی بول کے دی اما جان میں اس ڈر دی وجہ نال جو میرے بھائی نو قتل نہ کر دے قتل تو بچاون دی خاطر اگے چ پا دیتا ہے کہ چلو تھوڑے بہتے زخم بھی آ گئے تا ٹھیک ہوے سن چلو میرا بھائی مرن تو بچوے سی قتل تے ظالماں دے پنجے وچوں بچوے سی حتیٰ کہ جڑے ویلے اما نو ہوش آئے حضرت مریم جلدی جلدی دوڑ کے گئی ہے مریم تندور والے پاسے ونجن لگی ہے تے ماں جڑے ویلے اٹھ کے بیٹھی ہے حضرت موسیٰ تندوری چ بول کے آدا یا اماں او ماں جڑی تسلیاں لون واسطے بیٹھی ہوئی ہے بے چین نڈال کمزور بے ہوش ہو گئی ہے اس ماں نو اللہ تسلی دیون واسطے موسیٰ نو آدا ہے میرا موسیٰ اور ساری دنیا ہی تسلیاں دے تیری ماں نو تیری ماں تسلی نہیں کرن لگی ہن میں اپنا قانون تڑیندا پیاں اس بچپن دے حال وچ تو بول کے اپنی ماں نو تسلی چا دے موسیٰ علیہ السلام بول کے آدا ہے یا اماں لا تخافی ولا تحزنی او اماں گھبرا نہیں اماں گھبرا نہیں کیوں گھبراندی پئی ہے نہ کوئی خوف کر تے نہ کوئی غم تے خطرہ کر تو در اماں در کے اینا رست گلزار خلیل تو درا مادر کے اینا رست گلزار خلیل منت و احسان برما ربن قدیر تو درا مادر کے اینا رست گلزار خلیل منت و احسان برما کر دیا ربن جلیل او ماں گھبراندی کیوں ہے آ ذرا تندور وچ میں موسیٰ دے رنگ ویکھیا اللہ پاک اوہو اللہ ہے جے ابراہیم نو اگ دے چیخے وچوں صحیح سالم بچا کیتا ہے اج اس رب نے میرے اوتے وی احسان چا کیتا ہے اس اگ دے شعلے نو میرے واسطے گلزار بنا دیتا ہے بجائے جلاون دے اللہ پاک نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیتا ہے تے اما گھبرا نہیں اما اٹھن لگی ہے مریم صدیقہ مائی موسیٰ علیہ السلام دی بہن اپنے بچے نو سینے نال لا کے دی اے لے اما دل ٹھنڈا کر لے جڑے ویلے اما نے سینے نال بچہ لگے تے اما نو سکون آندا ہے سینے نال بچہ لگے تا جے اے ماں نو گھروں کڈھے نہیں تے سکون اس نو تیرا معاملہ ہو رہے تیری ماں دا معاملہ ہو رہے اللہ دے ماں دا تعلق بچے نال جتنی گہرا ہوندا ہے او دا تقاضا ویکھو جو بچہ جے تونی اپنی ماں دی چھاتی دے نال نہ لگے ماں نو دنیا دی تسلیاں تے اعتماد کدے بھی نہیں آندا تے ایو بندہ جوان ہو کے ماں دی چھاتی تو دودھ پی کے پل سم کے جڑے ویلے شادی کر لوے ہونا دے جے تونی یا بڈھی ماں گھروں نکلے نہیں میرا گھر آباد نہیں ہوندا میرا گھر نہیں وسدا تیرے ظلم دی انتہا ہو گئی ہے تیری ماں دی شفقت تے پیار دی انتہا ہو گئی ہے تھوڑا جہا اپنی زندگی دا موازنہ کر گدا کر بعد وچ فیصلہ کیتا کر حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دے سینے دے نال لگ گئے ہن موسیٰ علیہ السلام دی ماں سوچ دی پئی ہے تے اللہ دے دل وچ گل پا دتی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل چ گل پا دیتی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اللہ کریم فرمانے میں آپ موسیٰ دے دل وچ گل پا دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل وچ خیال آ گئی ہے جو اس بچے واسطے ایک صندوق بنوا گنا اس صندوق دے اندر پا کے دریا دے کنارے دے اوتے رکھاواں او دے نال ڈوری بن لواں جڑے ویلے خطرہ آون لگے بچے نو دریا دے حوالے کر دیواں تے جڑے ویلے امن تے سکون ہوے تے بچے نو دودھ پلا کے مڑ آواں او دی ماں نے گل سوچ کے چلی گئی ہے درخان دے کول کتھے مستری تے درخان دے کول لگی گئی ہے اونوں ون کے آدے بچہ ایک مینوں صندوق بنا دیویا ایک صندوق اتنی او دی لمبائی ہے اتنی او دی چوڑائی ہے اتنی او دی اونچائی ہے اے ساری ناپ تول کر کے ماں دا دل ویکھو
جے صندوق چھوٹا نہ ہوے متا میرے بچے دے پیر لگن تے زخم نہ آون پورا ناپ تول نال صندوق اپنے لال واسطے اپنے لختے جگر واسطے تیار پی کر دیے جڑے ویلے تیار کراون دا حکم پی دیندی مستری نو آدیے اے تیار بھی کری تے دسی وی کسے نو نہ آکھے اماں کی کرنی صندوق آکھے ایک میرا لال ہے با کمال ہے میرا لال ہے بڑا با کمال فرعون نو او دے آون نال پے گئے زوال کہ پہ گیا فرعون دے عقل چ آ گیا زوال میرا تے ہے لال ہے وڈا با کمال اس واسطے او دے واسطے صندوق بنواندیاں فرعون ظالم او دے قتل کراون دے اوتے تلیا ہوئے اس واسطے فرعون نو خبر نہیں ہونی چاہیے اس ٹائم مستری نے وعدہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اما مینوں کے لوڑ پئی ہے دسن دی میں کیوں مخبری کراں میں کیوں جا کے خبر پہنچاواں تیار ہو گیا صندوق جڑے ویلے صندوق تیار کر کے آیا ہے موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو دیون واسطے موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو دیون واسطے اس ٹائم اعلان پیا ہوندا ائی بازار وچ کی پیا ہوندا ائی بازار وچ اعلان پیا ہوندا ہے فرعون دے طرفوں منادی اعلان کھلا کردا ہے او مصر والےو جڑا بندہ اس بچے دی خبر پہنچاوے اونوں کروڑاں ڈالر ملسن انعام وچ کروڑاں ڈالر ملسن مستری کھلو گیا ہے آکے صندوق تا 10 روپے دا بنایا ہے تے ایک گل دساں تا کروڑاں ملدے نے او صندوق گھر چ رکھیا ہے دروازے تے نکلن لگا تے اکھاں ختم قدم اگا کیتا اس تے گٹیاں توڑی زمین وچ لے گیا ہے جدوں اے معاملہ بنے ہکا بکا کہ ہو گیا ہکا بکا ہو کے کھلو گیا جو ایک ہو گیا پتہ لگ گیا جدی خبر دیونا چاہندا او کوئی سچیاں دا سچیار ہے او کوئی عام بندہ نہیں اس واسطے اللہ جو دی حفاظت کرنی اللہ دی تقدیر غالب آندی ہے بندے دی تدبیر غالب نہیں آندی او سوچدا پیا مینوں ختم کروا دیواں بچے نو اللہ اونوں بچاندا پیا تے اے او دے مٹواون دے سوچ گلاں پیا کردا ہے او جڑے ویلے نکلن لگا ہے آدا اللہم انی تبت الیک اللہ مینوں پتہ لگ گیا ہے جو بچہ تیرا واقعی سچا بندہ ہے اس واسطے میں توبہ کردا تیرے دربار دے اندر اللہ اکھاں بھی موڑ دیتیاں زمین چوں پیر بھی باہر نکلے پھر گھر مڑ کے گئے تھوڑی دیر تو لالچ بری بلا چلو ایک واری دا نہیں چلیا تا مڑ آواں اللہ فرماندا ہے تو 100 واری تدبیراں بھی کرے میری تقدیر نو کیویں مٹے میری تقدیر نال تو کیویں مقابلہ کر سے اس واسطے مشرک اپنی تدبیراں چھوڑ دے خیر مناندا ہے تا کہ کر اپنی تدبیراں چھوڑ دے تے مالک دی تقدیر تے راضی ہو ون مڑ دروازے تے آیا دا یار چلو ایک واری مڑ ازما لیندے اے خیال کر کے دروازے تے آون لگے تے انا ہو گیا پھر زمین وچ پیر لے گئے پھر باہر نکلن لگ گئے پھر باہر نکلن لگ گئے انا ہو گیا پیر زمین وچ پھس گئے آدا اللہم انی تبت الیک اللہ میں غلط ہاں تو ٹھیک ہے اللہ میری تدبیر غلط ہے تیری تقدیر ٹھیک ہے ہن گھر واپس مڑ کے تے او صندوق دا 10 مینوں کافی ہے 10 روپے کافی ہے کروڑاں دے اوتے متھا نہ مارا متا ماریا ونجا کروڑاں دا انعام تے بعد اوقات بندہ لالچ کر کے آ ہی ویندا لیکن ویندا ماریا ہے اے گل پکی ہے لالچ دے اندر آیا کچھ نہیں بنیا حق حلال دی مزدوری جیڑی ہے 10 روپے اس وجہ دے نال نکل آیا صندوق کندھے تے رکھے سیدھا ہے موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے کول جڑے ویلے صندوق دیون لگے موسیٰ علیہ السلام دی ماں مزدوری کر کے جیب وچ دیون لگی ہے تے آدا مینوں مزدوریاں دی لوڑ نہیں میں مزدوری نہیں لیندا اس آکھے کیوں مستری صاحب کیوں نہیں لیندے آکھے جڑے بچے واسطے میں بنا کے آیا او دا ایک دیدار کرا میری مزدوری ہو گئی اسے بچے اپنے لال با کمال دا مینوں ایک دیدار چا کرا جلدی جلدی موسیٰ دی امی نے اپنے لال نو سینے دے نال لایا جڑے ویلے دروازے تے پہنچیے او مستری آدا مینوں انج پتہ لگدا جویں موسیٰ دی ماں دی چھاتی نال 14ویں دا چن لٹکیا پیا ہوئے
14ویں دا چن تے لگا پیا ہوے میں جلدی دے نال موسیٰ دے قدماں نو چومنا شروع کر دیتا ہے بوسے دیونا شروع کر دیتا ہے تے آکھے اما ساڈیاں مزدوریاں ہو گئیاں ساڈیاں مزدوریاں ہو گئیاں اے لے صندوق موسیٰ دی ماں صندوق لے کے گھر چلی گئی ہے تے تساں اجے بھی حیران بیٹھے ہو